رب زدني علما. شیخ یہ تقلید ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے آپ کا پوچھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ سمجھنا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اگر آدمی صحیح نیت سے پوچھے تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ نے سمجھنے کی نیت سے ہی آپ نے یہاں آنے کا سفر کیا ہوگا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. میں آپ کی آسانی کے لیے بتاؤں، تقلید پورے دین پر چلنے کے لیے ایک طرح کی سہولت کا نام ہے. وہ اس طرح کہ ہر انسان کو پورے دین پر چلنا ہے. جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس دین کو صحابہ کرام نے پوری دنیا میں چل پھر کر پھیلایا، اور جس دین کو کتابی شکل میں جس دین کو کتابی شکل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چھپوایا اور لکھوایا. ہم نہیں کہتے، شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تمییز الصحیفہ میں فرماتے ہیں، ابو حنیفہ اول من دون علم الشریعت ورتبہ ابوابا، کہ دنیا کا پہلا انسان ابو حنیفہ ہے جنہوں نے پورے دین کو اور شریعت کے علوم کو کتابی شکل میں جمع کر دیا اور لوگوں تک پہنچا دیا. یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا تھا. صحابہ کرام دوسرے کاموں میں لگے ہوئے تھے جو کہ اس وقت کا اہم کام تھا، لیکن امام اعظم نے جب دیکھا کہ دھیرے دھیرے دین کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور علم مٹ جائے، تو اس کے لیے انہوں نے علوم کو اور دین کو کتابی شکل میں جمع کر دیا. تو اس پورے دین پر ہم میں سے ہر ایک کو چلنا ہے. چلنے کی دو شکل ہے. ایک شکل ہے آدمی کانفیڈنٹلی بصیرت کے ساتھ پورے دین پہ خود ہی چلے. وہ کیسے چلے گا؟ اتنا علم حاصل کر لے، بڑے شوق سے چلے. اور ایک آدمی پورے دین کا علم حاصل نہیں کر سکا ہے تو کیا وہ نہ چلے یا نہ چلے؟ چلنا چاہیے. اب وہ کیسے چلے گا؟ لیکن کیا اسلاف نے اس پر کوئی دلیل دی ہے؟ جی بالکل، اسلاف نے دلیل بھی دی ہے اور اسلاف نے تقلید کر کے بتایا بھی ہے. یہاں ایک چیز آپ ذہن میں بیٹھا لیں، بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اسلاف جو ہے وہ تقلید نہیں کرتے تھے، اور پھر نام بھی گناتے ہیں. ہم اس بات سے سہمت ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اصول اجتہاد سے بھی ناواقف تھے. تقلید نہیں کرتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے وقت کے مجتہد تھے. تو مجتہد تقلید نہیں کرتا. انشاءاللہ اگر آپ ہماری پوری بات سنیں گے اور آپ آخر تک ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقلید ہر ایک کے لیے حرام نہیں ہے، اور تقلید ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہے، بلکہ دو طرح کے درجے ہیں. ایک اجتہاد کا درجہ ہے، ایک تقلید کا درجہ ہے. جو اصول اجتہاد جانتا ہے اس کے لیے اجتہاد کرنا ضروری ہے، تقلید کرنا حرام ہے. لیکن 4 امام کی ہی تقلید کیوں؟ اور بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے امام تھے، ان کی تقلید نہیں کی جاتی، صرف یہ 4 اماموں کی تقلید کی جاتی ہے. دیکھیں، تقلید تو جو ہے نا 4 ہی کی صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے. سنیں، 4 ہی کی صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کیونکہ ان چاروں کے مذہب جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں، مدون ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں. اگر 5ویں کے چھپے ہوتے تو 5ویں کی بھی تقلید ہوتی، کیونکہ جن اسلاف نے قرآن و سنت کی روشنی میں تقلید کرنے کی بات کی ہے انہوں نے ہی یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ 5ویں اور 6 کی تقلید اب نہیں ہوگی. جیسے کہ حافظ شمس الدین ذہبی ہو گئے، ٹھیک، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور کئی اسکالر، امام ابن حجر حیثمی مکی ہو گئے. ان سب نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اب جو ہے کوئی 5واں مذہب موجود نہیں رہا. کیسے موجود نہیں رہا؟ کیونکہ ان کی جو محنتیں ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ ایک ہے، وہ ذریعہ ہے کتابی شکل میں لکھ کر کے آنا، اسٹیبلشڈ ہو جانا. تو 5واں اسٹیبلشڈ نہیں رہا آج، اس لیے 5ویں 6 7ویں کی تقلید نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ سب اپنے وقت میں تھے اور انہوں نے اپنے طور سے جو اس وقت دین پہ عمل کرنے کا ذریعہ موجود تھا، پوچھنے کا اور عمل کرنے کا، اس پہ عمل کرتے تھے. لیکن 4 میں سے ایک ہی کے مذہب پہ کیوں چلتے آپ لوگ؟ جی یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. 4 میں سے کسی ایک ہی کے مذہب پر چلنے کی بات اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جب اسلاف نے، اسلام کے اسکالرز نے یہ دیکھا کہ تقلید جس کی مشروعیت آئی ہے، تقلید جس کو چل کر کے پورے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کہیں کہیں اختلاف ہو گیا ہے ائمہ میں. اور یہ اختلاف انہوں نے کریٹ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اختلاف وہ ہے جو صحابہ کرام کی زندگی میں تھا. جی ہاں، صحابہ کرام کی زندگی میں تھا. وہی اختلاف
چونکہ شہروں اور ملکوں میں پھیلا اور یہ ائمہ کرام الگ الگ شہر اور ملکوں کے رہنے والے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے یہاں بھی وہ اختلاف ہو گیا۔ تو یہ اختلاف کریٹ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام کے اختلاف کو فالو کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود مجتہد العصر حافظ عبداللہ روپڑی صاحب نے فتاوی اہل حدیث کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ ائمہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ کے اختلاف کے ہے۔ اور فرقہ اہل حدیث کے عالم مولانا ابو البرکات صاحب فتاوی برکاتیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، سوال یہ کیا گیا کہ کیا ان ائمہ کو لعنت اللہ کہنا جائز ہے اس بنا پر کہ ان لوگوں نے قرآن حدیث کے خلاف قیاس کیا؟ تو جواب دیا بالکل لعنت اللہ کہنا جائز نہیں ہے، بھلا امام اور وہ حدیث کے خلاف اجتہاد کرے، وہ امام ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ امام ابو حنیفہ نے قیاس کیا قرآن حدیث کے خلاف، نہ امام شافعی نے قیاس کیا قرآن حدیث کے خلاف۔ شیخ ہمیں قرآن و حدیث سے مطلب ہے، قرآن نے تو تقلید کرنے سے منع کیا ہے۔ اچھا جی قرآن کی آیت ہے۔ ہاں بتائیں، ٹھیک ہے، میں ایک منٹ سرچ کرتا ہوں۔ کر لو سرچ۔ بخاری کی 70ویں آیت، میرا مطلب ہے سورہ بقرہ کی 70ویں آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ سبحان اللہ۔ خیر دیکھیں، صحیح بات یہ ہے کہ میں جی ایک منٹ پڑھ لو۔ قَالُوا نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ۔ آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ قرآن پاک پڑھنے میں آپ نے کئی جگہ غلطیاں کی ہے، لیکن قرآن اصل تو سمجھنا ہے۔ ہاں، جو آدمی لکھے ہوئے قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، وہ قرآن لکھے ہوئے قرآن کے اندر چھپے ہوئے مضامین کو سمجھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم اس کے ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ جی، ترجمہ کرنے والوں نے کہاں کہاں کیا کچھ کیا ہے اور کہاں ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے، وہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ خیر، مجھے اس ٹاپک پہ بھی جانا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ پہلے تو آپ نے کہا بخاری، تو بخاری نہیں سورہ بقرہ ہے، اور اس کے بعد 70 نمبر آیت نہیں بلکہ آیت نمبر 170 ہے۔ 170 ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا۔ آپ جہاں سے آئے ہیں نا، وہاں آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تقلید الگ ہے، اتباع الگ ہے، یہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ اور آپ نے ابھی تقلید کے رد میں جو آیت پڑھی ہے اس میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، بل نقلد نہیں ہے، تو یہ آیت تو آپ کے اتباع کے رد میں ہے، نہ یہ کہ تقلید کے رد میں۔ خیر، اور تو اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ آپ فالو ہی تو کرتے ہیں نا۔ بہت اچھے اہل حدیث ہیں آپ، جو آپ کہتے ہیں تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے، ورنہ تو ہمارے اہل حدیث بھائی آج تک یہی شور مچا رہے تھے کہ تقلید الگ چیز ہے، تقلید بے دلیل بات کو بولتے ہیں اور اتباع تو بادلیل چیز کو بولتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، سمجھیں، جس طریقے سے تقلید میں کہیں بے دلیل ہوتی ہے اور کہیں بادلیل ہوتی ہے، ویسے اتباع میں بھی کہیں بے دلیل ہوتی ہے، کہیں بادلیل ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہیں پر دیکھ لیں آپ، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ بے دلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ بے دلیل ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الیہ، یہ بادلیل ہے۔ تو جس طریقے سے تقلید میں بے دلیل اور بادلیل ہوتی ہے جو آپ کو ماننا پڑے گا، ویسے ہی اتباع میں بھی بے دلیل اور بادلیل ہے، اب تو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ ہم نے قرآن پاک سے پڑھ کے بتا دیا۔ خیر، ایک چیز یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ تقلید اور اتباع میں فرق کرنا یہ خامخواہ کی بات ہے، اور ایک حوالہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ مجتہد کے ساتھ ہے تقلید اور اتباع جو ہے نبی کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجتہد کی اتباع نہیں ہو سکتی، یہ الفاظ کا فرق ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی لفڑا نہیں ہے۔ اور خود میں کل صرفیت کا تعارف پڑھ رہا تھا، صرفیت کا تعارف ہمارے اہل حدیث عالم کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی لفڑا نہیں ہے، آپ کچھ بھی اصطلاح ایجاد کر سکتے ہیں۔ خیر، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتابوں میں اور اپنے بیانات میں کئی جگہ تقلید کو اتباع کے معنی میں اور اتباع کو تقلید کے معنی میں لیا ہے۔ تو وہ ایک نہیں دکھ رہا ہے، لیکن ایک دکھ رہا ہے جو اپنے مطلب کا ہے۔ خیر، مجھے اس پر بھی نہیں جانا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ جب ہمارے جو کوئی بھائی تقلید کا رد کرنے کے لیے یہ آیات پڑھتے ہیں نا، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے ان بھائیوں کو آپ نے قرآن پاک کی آیت یاد دلا دی ہے،
یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو یہ بھی یاد دلا دے اور اس بات کا علم انہیں نصیب فرما کہ یہ آیت کن کے بارے میں اتری ہے، آیت کا بیک گراؤنڈ بھی یاد دلا دے۔ اور تیسری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس جیسے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کفار کے بارے میں اترنے والی آیات کو مسلمانوں پر فٹ کرنے والے اس امت کے خوارج ہیں،